نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ساتھیوں کے سوال ہیں اور سوال اور جواب ذرا غور سے توجہ سے سنیے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اس نے سوال کیا اس آیت کے تحت کہ آیا کہ زانی مرد پاک دامن عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ پاک دامن مرد زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ آیا کہ اگر کر لے تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اب جب سوال ذرا سمجھیے، ایک ہے کہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا اگر کر لے یا نہیں ہوگا۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ بہتر طریقہ تو یہی ہے اگر پتہ چل جائے اور وہ توبہ طیب نہ ہوں تو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض والمحال وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس ساتھی نے ایک سوال کیا، اس کے جواب میں یہ یاد رکھنا کہ یہ حرمت جو ہے نا یہ دو قسم پر ہوتی ہے۔ یہ دو حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا آخرت میں مستحق سزا ہے اور دنیا میں بھی یہ عمل بالکل باطل کالعدم ہے، اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیاوی کا بھی مرتب نہیں ہوگا۔ جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے۔ نمبر دو، دوسرے یہ کہ فعل حرام ہے، یعنی گناہ موجب سزا ہے مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا اغوا کر کے لے آیا، پھر شرعی قاعدے کے مطابق دو گواہوں کے سامنے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز اور حرام تھا مگر نکاح صحیح ہو گیا ہے۔ تو اب سمجھنا کہ نکاح اگر کر لیا ہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورت کے ساتھ بدکار مرد اور زانی عورت کے ساتھ پاک دامن مرد کا نکاح حلال نہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ البتہ دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں اگر آدمی ایماندار ہے اگرچہ بدکار ہے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا مگر بہتر نہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے اگلی آیت فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اس آیت کے تحت بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ سب سے زیادہ بہتر جو جانتے ہیں وہ ہمارے اکابرین، ہمارے جو بہترین وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ یہ آیت مبارکہ جو مفسر حضرات ہیں آپ ذرا ان سے تفسیر پڑھ لیں یا ان سے پوچھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ فتویٰ اسی طرح ہے، واللہ اعلم بالصواب کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر کنویں میں کوئی جانور مر جاتا ہے، کنواں ہے اور کنویں کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے کہ پانی اس کا کتنا نکالنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے جواب ذرا تفصیل سے ذرا سنیے۔ اگر کنویں میں کوئی جانور مرتا ہے اور پھولا نہیں ہے، پھٹا نہیں ہے، زخمی حالت میں بھی گرا نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کنویں میں نمبر ایک اگر مختلف قسم کے جانوروں کے گرنے سے پانی کی بھی مختلف مقدار نکالنی پڑتی ہے، جس کی تفصیل اس انداز میں ہے، اس طرح ہے۔ اگر کنویں میں چوہا، چڑیا، ممولا، چھپکلی
یا ان کے برابر کوئی اور چیز گر کر مر جائے یا مری ہوئی گر جائے مگر ابھی تک پھولی یا پھٹی نہ ہو تو 20 سے لے کر 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کبوتر، مرغی، بلی یا ان جیسا کوئی اور جانور کنویں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو 40 سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ نمبر 3، اگر آدمی، بکری، کتا یا ان جتنا کوئی اور جانور گر کر مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جانور کنویں میں پھول یا پھٹ جائے تو بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی بھی جانور زخمی حالت میں کنویں میں گرا تو بھی سارا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ اس کا خون سارا پانی میں پھیل جائے گا، اس وجہ سے نکالنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈول کی مقدار کتنی ہے؟ کنویں کو پاک کرنے کے لیے پانی اسی ڈول سے نکالا جائے جس سے عام طور پر وہاں سے پانی بھرا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاص ڈول نہ ہو تو شہر میں عام طور پر استعمال ہونے والے ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر 3، اگر کوئی ایسا کنواں ہے جس سے چشمہ پھوٹ رہا ہو، اس کا سارا پانی نکالنا مشکل ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کنویں میں چشمہ پھوٹ رہا ہو تو سارا پانی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں سارا پانی نکالنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کنویں میں کتنے ڈول پانی ہو سکتا ہے۔ اگر اندازہ ہو سکے تو اس کے مطابق پانی نکالا جائے گا، ورنہ 300 ڈول نکال لینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر 4، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی سے اپنی حق مہر بغیر کسی زور زبردستی کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے اپنی بیوی سے حق مہر معاف کراتا ہے، یا وہ اپنی خوشی سے بغیر اس کے کہے معاف کرتی ہے تو وہ معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ معاف ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، ایک ساتھی نے سوال کیا اگر وہ معاف کر دیتی ہے پھر وہ مطالبہ رکھتی ہے کہ مجھے میری حق مہر واپس کریں، تو کیا آیا کہ وہ پھر واپس کرنے کا حقدار ہے یا نہیں؟ جواب، وہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتی کہ میری حق مہر جو ہے وہ واپس کریں۔ سوال نمبر 6، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ سسرال میں مثال دے رہا ہوں، خود وہ پنڈی رہتا ہے، راول پنڈی میں، اور سسرال اس کے لاہور ہے، 250-300 کلومیٹر ہے، یعنی مسافر ہے۔ آیا کہ وہ سسرال میں پہنچتا ہے تو 15 دن وہاں رہنے کی کوئی نیت نہیں، 1-2-4 دن کے لیے جاتا ہے، تو آیا کہ وہ وہاں مسافر ہے یا مقیم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو وہاں رہنے کا ارادہ، 15 دن کے رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ بالکل بھی مسافر ہے، سفری نماز پڑھے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر 7، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رات رہی، یعنی حق زوجیت ادا کیا۔ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں، کیونکہ آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھیں گے، بعض دفعہ بچے بھی سن لیتے ہیں، تو میں بڑے محتاط لفظوں میں بات کرنے لگا ہوں۔ حق زوجیت ادا کیا اور صبح غسل کرنے سے پہلے یا اس وقت تھوڑی دیر کے بعد، یعنی جب غسل کرنا تھا، غسل کرنے سے پہلے اگر اس کو حید شروع ہو گئے، ایام شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر کہ غسل جنابت اس صورت میں فرض نہیں رہا، وہ حیض سے پاک ہو کر غسل کرے، یعنی جب حیض سے پاک ہوگی وہ ایک ہی غسل جب کرے گی تو اس کی طرف سے غسل ادا ہو جائے گا۔
سوال نمبر 8، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں عورتوں میں مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو، غذا کھانا شروع نہ کی ہو، وہ بچہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اگر کپڑوں پر پیشاب کر دیں تو بچے کی ماں، بہن وغیرہ اس کو دھونے کو ضروری نہیں سمجھتی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ایسے شیر خوار بچے کا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی پیشاب ناپاک ہے۔ فقہا نے اس کو نجاست غلیظہ میں شمار کیا، لہٰذا اگر بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر بدن پر لگ گیا تو بدن بھی پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر کپڑا اور بدن پاک کیے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لوٹانا ضروری ہوگا۔ در مختار میں بھی لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی تو وہ نکلی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، سوال سمجھ آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر تو وہ پہلے ہی پھنسی ہوئی تھی، کلی وغیرہ بھی اس نے کی، پھر وہ منہ سے جیسے تلاوت کرتے ہوئے یہ زبان بعض دفعہ لگتی ہے تو وہ نکل آتا ہے، تو اس کے نکلنے سے وہ پاک نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو معمولی سا دانہ تھا، چنے کے دانے سے چھوٹا، تو اگر وہ اندر چلا گیا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اندر اپنا اس سے بڑا ہے، اندر چلا گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس کو بھی پھیرتے پھیرتے اس طرح زبان پر لے آئیں اور یہاں سے ایسے نکال دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ایک آدمی کو نزلہ زکام ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے نزلے زکام کی وجہ سے اپنے جیب سے ایک رومال نکالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، یا وہ ٹیشو وغیرہ اٹھاتا ہے، یا نیچے رومال پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر صاف کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یا ایسے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب: نماز پڑھتے ہوئے نزلہ زکام کی وجہ سے آئے ہوئے بلغم، لفظ سمجھنا، نزلہ زکام کی وجہ سے آئے ہوئے بلغم یا رطوبت یا اپنا پانی وغیرہ نکلتا ہے، ناک کی رطوبت کو اگر رومال جیب سے نکال کر الگ کپڑے سے پونجھ دے تو یہ اس میں عمل کثیر ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر چادر یا دامن اور کپڑا جو قمیض پہنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ قمیض پہنا ہوا تھا، اس کے دامن سے خواہ سیدھی طرف سے ہو خواہ الٹی طرف سے ہو، پہنے ہوئے کپڑے سے پونجھ دے تو جائز ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ عمل قلیل کے ساتھ ہو، عمل کثیر نہ ہو۔ اگر کثیر ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور بلا مجبوری کے اس صورت میں بھی اس طرح بار بار کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اب پھر کرنے لگا ہوں، اگر کسی ساتھی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو نمبر انشاءاللہ العزیز سکرین پر دے دیا جائے گا، آپ سوال کریں، لیکن سوال پوچھنے کی نیت سے ہو، اعتراض کی نیت سے نہ ہو۔ آپ سوال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب ہر ہفتے میں انشاءاللہ ہفتے والا دن اور اتوار کی رات انشاءاللہ رات 9 بجے آپ حضرات کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔